بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 681 ملاحظہ فرمائیں۔ بلا شبہ کاجل ایسی لڑکی تھی کہ اس سے کسی کو بھی محبت ہو سکتی تھی۔ ان دونوں کی بدقسمتی تھی کہ آج تک وہ دونوں محبت سے محروم تھے، یا خوش قسمتی تھی کہ قدرت آخر کار انہیں زندگی کے ایک موڑ پر کڑی آزمائشوں کے بعد ملانے کا فیصلہ کر چکی تھی، اور جب وقت آیا تو وہ جان گئے کہ انہیں ایک دوسرے کے لیے ہی بنایا گیا تھا۔ سوراب گوٹ پر اکرام نے ہمیں خدا حافظ کہا اور میں نے حیدرآباد جانے والی سیدھی سڑک پر گاڑی کی حد رفتار آزمائی۔ نئی سڑک کسی حد تک عالمی معیار کی تھی اور نئی گاڑی نے اس پر 100 کلومیٹر کی رفتار آسانی سے حاصل کر لی۔ حیدرآباد شہر سے نکلنے کے لیے مجھے راستہ پوچھنا پڑا، مگر اس کے بعد سکھر تک کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ نواب شاہ میں ہم نے کھانا کھایا۔ شام 5 بجے ہم سکھر سے گزرے۔ 7 گھنٹے کی مسلسل ڈرائیونگ سے میں تھک گیا تھا۔ ہم چائے پینے کے لیے رکے اور آدھے گھنٹے بعد پھر روانہ ہوئے تو ڈرائیونگ رابعہ نے سنبھال لی۔ رات 11 بجے تک 6 گھنٹے کے سفر میں کاجل نے بھی 3 گھنٹے گاڑی چلائی۔ پھر ہم نے ایک روڈ سائیڈ ریسٹورنٹ میں کھانا کھایا، جہاں سب ٹرک ڈرائیور 4 پائیوں پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے یا سو رہے تھے۔ رات کے باقی حصے میں ڈرائیونگ دوبارہ میں نے سنبھال لی۔ کلیم تھک کے سو گیا تھا اور کاجل بھی سر سیٹ کے پیچھے ٹکا کے سونے کی کوشش میں مصروف تھی، مگر سڑک اتنی خراب تھی کہ اسے مسلسل جھٹکے لگ رہے تھے۔ موسم سرما کے اختتامی دور کی ایک کہر آلود سرد صبح کے ساتھ ہی میں نے پھر لاہور کو دیکھا اور اس کی خوشبو کو احساس کی پوری شدت کے ساتھ پہچانا۔ گردش ایام نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا تھا۔ وہ گلیاں جن میں پل کے میں بڑا ہوا، وہ سڑکیں جن پر ہوارہ گردی کرتے ہوئے میں نے آغاز شباب کی سنسنی خیزی کو جانا، وہ دن جو میری عمر رفتہ کی یادوں کا لامتناہی سلسلہ تھے، اور وہ لمحے جو عکس بن کے میرے لاشعور کے میوزیم میں ایک تاریخی ورثے کی طرح محفوظ ہو گئے تھے۔ وہ راتیں جو حسین خوابوں اور دل نواز تصورات کا خزینہ تھی، جہاں وہ اسکول تھا جس کی دیواریں آج بھی مجھے دیکھ کر مسکرانے لگتی تھیں، اور گورنمنٹ کالج تھا جس سے تعلق پر میرا غرور کبھی کم نہ ہوا تھا۔ یا میرے دوست بھی تھے اور دشمن بھی، راوی اور انار کلی تھے، شالیمار اور جہانگیر کا مقبرہ تھے۔ میرا گھر تھا جو مجھ سے میرے والد وزیر خان مرحوم کا گھر تھا، پھر ان سے چھن گیا تھا اور دوبارہ اسے رابعہ نے خرید کر سجایا سنوارا تھا۔ یہاں وہ جیل تھی جہاں رابعہ نے برسوں بعد میرے دل کے دروازے پر دستک دے کر کہا تھا، میں تمہاری وکیل بھی ہوں اور موکل بھی، تمہاری گواہ بھی ہوں اور دعویٰ بھی۔ یہیں چودھری دلاور کا گھر بھی تھا اور مرحوم SSP زامن رضوی کا بھی۔ ہاں دکھا دے اے تصور پھر وہ صبح و شام تو، دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش خیام تو۔ یہ میری دعا تھی، میرے دل کی پکار تھی، اور گردش آیام مجھے صدیوں کی مسافت میں زندگی اور موت کے تلخ و شیریں تجربات کا مزہ چکھا کے پھر وہیں لے آئی تھی جہاں سے یہ سفر آغاز ہوا تھا۔ نگری نگری پھرا مسافر گھر کا راستہ بھول گیا، مگر گھر نے اسے آواز دی، اور میں نے رابعہ کو آواز دے کر کہا، دیکھو رابعہ، لاہور آ گیا۔ اور آنسوؤں کی جلملاہٹ میں مسکراہٹ کا اجالا شامل کر کے رابعہ نے روتے ہنستے کہا، ہاں ہاں مجھے معلوم ہے، میں دیکھ رہی ہوں کہ میری دعائیں بے اثر نہ تھیں۔ ہم لوٹ آئے سکندر، اپنی دنیا میں، اپنے پاکستان اور اپنے شہر میں۔ میں بہت خوش ہوں سکندر، چلو اپنے گھر چلیں۔ میں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ بس ہو گئی نا جذباتی؟ تم تو چاہتے ہو میں پتھر ہو جاؤں۔ جذبات سے نا آشنا ہو کے کون زندہ رہ سکتا ہے؟ رابعہ نے کہا، تم رہ سکتے ہو؟ نہیں، لیکن جذباتی ہو کہ میں خودکشی بھی نہیں کر سکتا۔ اب ڈر کیسا؟ اب تو ہم زندگی کی طرف لوٹ آئے ہیں اور زندگی نے ہمیں اپنا لیا ہے۔ یہ ناممکن تو نہیں تھا کہ صرف تم واپس آتی یا میں اکیلا لوٹتا۔ یہ ناممکن تھا، بالکل ناممکن۔ کیوں؟ آخر شیلا بھی تو نہیں آئی، میں نے کہا۔ رابعہ کا چہرہ اتر گیا، اس کی جگہ گل آ گئی۔ ہاں تمہارے ساتھ بھی کوئی گل آ جاتی، مگر میرے ساتھ صرف میری لاش آتی۔ میں ہنس پڑا، اب ایسی باتیں کیوں سوچتی ہو؟ دیکھو ایسی کتنی صبحوں کا تصور ہمارے سامنے ایک حقیقت کے روپ میں آ گیا ہے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم کہیں گئے ہی نہیں تھے، اسی طرح ہم رات بھر پھرتے رہے، اور اب گھر جاتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے کہ انکل زامن رضوی جاگ رہے ہوں گے، ابھی تو کچھ نہیں کہیں گے،
مگر وہ ناشتے کی میز پر خوب ڈانٹ پڑے گی۔ رابعہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ کوئی نہیں رہا، کوئی ہمارا استقبال کرنے والا نہیں رہا۔ ہماری واپسی پر خوش ہونے والے وہی لوگ تو تھے، انکل رضوی، ان کی بیگم، محسن کے والدین، میری ماں، استاد ڈیڈی اور شیلا۔ میں نے گاڑی کو سڑک کے کنارے ایک چھوٹے سے ریسٹورنٹ کے سامنے روک دیا، جہاں کمبل لپیٹے چند مزدور ٹائپ لوگ چائے پی رہے تھے، اور چولہے پر باپ دیتی کیتلی سے ایک شخص چائے کی سنہری دار کو ایک کپ میں گرا رہا تھا۔ وہیں دوسرا شخص مدانی سے لسی رڑک رہا تھا، اور حلوہ پوری کھا کے مونچھوں پر روغن ملنے والے پہلوان ٹائپ شخص کی بے چین نظریں لسی کے گلاس کی منتظر تھی۔ آؤ جی باؤ جی، بسم اللہ، حکم کرو سرکار۔ ریسٹورنٹ کے مالک نے خالص لاہوری لہجے میں حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ میں نے کہا، پہلوان جی، چائے ملے گی سویرے سویرے؟ او باؤ جی، اے نامراد چائے جگر نو ساڑ دیندی ہے۔ لسی پینے والے نے تھوڑی سی ملائی مونچھوں پر ملتے ہوئے کہا، جے بندہ ہوئے خالی پیٹ تے ٹھا کر کے لگ دیئے اندر۔ میں نے ہنس کے کہا، ٹھیک کہا آپ نے، چلیے ہم حلوہ پوری کھائیں گے، بہت عرصے بعد۔ بہت سی سوالیہ نظریں ایک ساتھ میری طرف اٹھی۔ ہم باہر گئے ہوئے تھے ملک سے، میں نے وضاحت کی، کل کراچی اترے، آج رات بھر سفر کر کے لاہور پہنچے ہیں۔ ہم پنجابی میں بات کر رہے تھے۔ میں سوٹ میں تھا، کار سے اترا تھا، مگر یہ میرے ہم وطن تھے، ہم زباں تھے، ہم مذہب تھے۔ ایک دم رنگ محفل بدل گیا۔ ان سب نے دیار غیر سے لوٹنے والوں کے اولین میزبان ہونے کا شرف حاصل کر لیا۔ پہلے پہلوان نے پیسے دینے کی کوشش کی، پھر ریسٹورنٹ کا مالک اڑ گیا۔ او جی، خیر نال اپنے گھر آئے ہو، آج مہمان ہو، پھر کدی آؤ گے تے پیسے بھی لواں گے بادشاہ ہو۔ سونا رب اور دیوے، پیسے وچ ہوے برکت تے تھوڑا بھی بہت۔ ان کی اپنائیت کے اظہار نے پھر مجھے یقین دلا دیا کہ میں اپنوں میں ہوں، اور یہاں سب کچھ اپنا ہے۔ اب کاجل بھی جاگ اٹھی تھی اور کلیم کو جگا رہی تھی۔ ہم نے گرم گرم حلوہ پوری کھا کے چائے پی اور اپنے میزبانوں کا شکریہ ادا کر کے رخصت ہوئے۔ ہم کہاں کہاں انسانوں کے کیسے کیسے روپ دیکھ آئے تھے، مگر خلوص اور پیار کا یہ رنگ کہیں نہ دیکھا تھا جس میں غرض کی جھلک تک نہ ہو۔ وہ دولت کی طاقت، بدماش کے غرور، سیاست کی چال بازی اور کاروبار کی پرہوس دنیا تھی جس میں ہم نے نفرت، تعصب، باغ اور خون بارود کی بو، لاشوں کے فریادی جسم دیکھے تھے۔ میرے وطن کی یہ دنیا کتنی مختلف تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے ہم جہنم کے عذاب کی ایک عمر کاٹ کے جنت کی زندگی کا پہلا دن دیکھ رہے ہیں۔ صبح ہو چکی تھی، اور یہ وہی صبح تھی جس کا کوئی روپ میرے لیے نیا نہ تھا۔ دودھ والوں کے ریڑے، سائیکل پر تیزی سے پیڈل مارتے اخبار فروش لڑکے، کارخانوں کی سمت رواں محنت کش، گلوں میں بستے لٹکائے اسکول بس کا انتظار کرتے بچے، صبح کے سورج کی ٹھنڈی دھوپ میں پرواز کرتے پرندے۔ میں اب ان نظاروں میں گم مزے سے نہر کے کنارے کنارے گاڑی چلاتا جا رہا تھا۔ رابعہ کی نظریں بھی باہر کے منظر میں کھوئی ہوئی تھی۔ گزرے ہوئے وقت اور آج کے دن کے درمیان جو بھی ہوا تھا وہ سب احساس کا سرمایہ تھا اور خیال کا اثاثہ تھا جسے ذہن نے سمیٹ کر یادوں میں محفوظ کر دیا تھا۔ ہم انہی یادوں کے درمیان سرگرداں حیران تھے جب وہ موڑ آیا جہاں سے ایک سڑک بائیں جانب جاتی تھی اور جو 500 والی سڑک کہلاتی تھی، تو میرے پاؤں بریک پر جم گئے۔ اسی سڑک پر ذرا آگے ہماری پہلی پناہ گاہ تھی جہاں ایس پی ضامن رضوی رہتے تھے، اور جہاں ہم نے اپنی محبت نخل تمنا کو تمام حادثات و خطرات کے باوجود پہلے ایک کومپل اور پھر ایک کا داور شجرے سایہ دار بنتے دیکھا تھا۔ میں نے اس سڑک کی ویرانی کو دیکھا۔ رابعہ، ادھر چلیں؟ خود رابعہ بھی ادھر ہی دیکھ رہی تھی، مگر اس نے نفی میں سر ہلایا، نہیں، آگے چلو، مجھے ڈر لگتا ہے قبرستانوں سے۔ اس نے ٹھیک ہی کہا تھا، ویرانے آباد کیے جا سکتے ہیں، قبرستان نہیں۔ ہم اس جگہ دوسرا گھر بنا سکتے تھے جہاں پہلے رابعہ رہتی تھی۔ اس گر جانے والے گھر کا ملبہ صاف ہو جانے کے بعد ایک قطعہ زمین رہ گیا تھا جو رابعہ کی ملکیت تھا۔ میرے والد کے گھر کو بھی رابعہ نے دوبارہ حاصل کر لیا تھا، اور اب وہ گھر ہمارے استقبال کے لیے چشمے بھرا تھا۔ مگر ضامن رضوی کی سرکاری کوٹھی میں اب نہ جانے کون رہتا تھا۔ خود انکل ضامن رضوی نہ رہے تھے اور ان کے بیوی بچے بھی ملک چھوڑ گئے تھے۔ میں نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ ریلوے کراسنگ سے بائیں ہاتھ پر مڑتے ہی گڑی شاہو کا علاقہ شروع ہو جاتا تھا۔ کراؤن سینما کے چوک سے میں نے گاڑی کو پھر موڑ لیا۔ جہاں رابعہ کے گھر کی زمین تھی وہاں ایک نیا تعمیر شدہ عالی شان گھر دیکھ کر مجھے حیرانی ہوئی۔
پہلے مجھے شک ہوا تھا کہ میں بھول گیا، مگر وہاں دوسرا کوئی پلاٹ خالی ہی نہ تھا۔ بھولنے کا سوال اس لیے بھی پیدا نہ ہوتا تھا کہ اس گھر کے دونوں جانب پرانی نشانیاں حسب سابق موجود تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ ہم نے ملبہ پٹوانے کے بعد اس کے گرد ایک 4 دیواری بنا کے گیٹ لگا دیا تھا۔ اب نہ 4 دیواری تھی اور نہ وہ گیٹ۔ میں نے رابعہ کی طرف دیکھا، یہ کیا چکر ہے؟ رابعہ نے پریشانی سے کہا، لگتا ہے کسی نے اپنا ناجائز قبضہ کر لیا ہے، مگر کس نے اور اتنی جلدی؟ ہم کوئی برسوں تو باہر نہیں رہے۔ میں نے کہا، قبضہ کرنے والے تو راتوں رات قابض ہو جاتے ہیں، بشرطے کہ وہ پہلے سے نیت کیے بیٹھے ہوں اور انہیں کسی کی طرف سے فوری دخل اندازی کا ڈر نہ ہو۔ میں نے کہا، تم تو جانتے ہو انہیں۔ ہاں، مگر یہاں مندر بھی تو تھا، اس نے نہیں دیکھا؟ جب تعمیر شروع ہوئی تھی وہ اسی وقت حکم امتناعی بھی حاصل کر سکتا تھا اور بے دخلی کے احکامات بھی۔ وہ اکیلا کیا کرتا؟ اسے تو شاید خبر بھی نہیں ہوگی۔ کبھی وہ ادھر سے گزرا بھی ہوگا تو بے خیالی میں کچھ دیکھے بغیر نکل گیا ہوگا۔ وہ ہر محاذ پر تو لڑتا رہا۔ ہمارے مقدمے تھے اپنی پریکٹس، گھر بار، پھر میرے آفس کے معاملات، ٹرسٹ اور ہاسپٹل کا انتظام۔ تم ٹھیک کہتی ہو، خیر ہم نمٹ لیں گے ان سے بھی۔ نمٹ تو لیں گے مگر عدالتی جنگ لڑنے کے بعد۔ رابعہ بولی، پہلے یہ تو پتہ چلے کہ اتنی ہمت والا ہے کون۔ میں ساری لا کے گاڑی سے اترا اور کوٹھی کے سامنے والے کیبن تک گیا۔ وہ پان سگریٹ کا کیبن تھا۔ اس کے مالک کو میں نے صورت سے دیکھتے ہی پہچان لیا۔ جب رابعہ یہاں رہتی تھی تو بارہا میں نے اسے سگریٹ کے پیکٹ خریدے تھے۔ میں نے سلام کے بعد کہا، استاد جی، تم تو بڑے پرانے بندے لگتے ہو، کب سے ہو یہاں؟ وہ چونکا، آہو جی 10 سال سے اوپر ہو گئے۔ پر آپ کیوں پوچھتے ہو؟ ڈرو نہیں، میں تمہارا کھوکا ہٹوانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ میں نے دوستانہ لہجے میں کہا، میں تو کچھ اور پوچھنا چاہتا تھا۔ تمہیں یاد ہوگا یہاں ایک وکیل صاحبہ رہتی تھی، لال رنگ کی گاڑی تھی ان کی، فاکس ویگن۔ میں سمجھ گیا جی، ان کا تو انتقال ہو گیا۔ وہ قطعی لہجے میں بولا، انتقال ہو گیا؟ کب؟ میں نے محفوظ ہو کر کہا، بڑے دن ہو گئے۔ پہلے ان کی ماں فوت ہوئی، پھر کسی ارامی نے اتھے بم رکھا۔ اس نے اردو پنجابی ملا کے کہا، وکیل تھی نا کڑی جی، 100 دشمن بھی ہوتے ہیں انہاں کے، کسے دا کے ساریا ہوئے دا انہاں۔ تو کیا وہ بم کے دھماکے میں ہلاک ہوئی تھی؟ نہیں جی، اس ویلے تے بچ گئی تھی، بعد وچ کدرے چلی گئی۔ او دی بہن نے دسیا کہ بہن نے؟ اس کی کون بہن تھی؟ ہاں جی، وہی تو رہتی ہے اب یہاں۔ پان والے نے باتوں کے ساتھ ساتھ اپنا کام بھی جاری رکھا۔ چنگا جہا نام ہے، خان چاندنی بیگم، ہیرا منڈی میں کوٹھا تھا، ہن ایک وڈے آدمی دے گھر بیٹھ گئی ہے۔ میں نے کہا، ایک بہن وکیل تھی، دوسری ہیرا منڈی میں کوٹھے پر بیٹھی تھی، تم یقین کرتے ہو اس بات پر؟ وہ مجھے حیرانی سے دیکھنے لگا۔ لو جی، دنیا وچ کی نہیں ہوندا جی، نصیب اور کس کو آکھتے ہیں؟ میں نے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا، اچھا وہ بڑا آدمی کون ہے؟ وہ پان لگانا چھوڑ کے میری صورت دیکھنے لگا۔ آپ نے تو پکی انکوائری شروع کر دی ہے، کون ہو جی آپ؟ CID کے بندے ہو؟ میں نے کہا، نہیں یار، میں بھی ایک وکیل ہوں۔ رابعہ میرے ساتھ وکالت کرتی تھی، میں یہیں لاہور میں رہتا ہوں۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ اس کی کوئی بہن نہیں تھی، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ زندہ ہے۔ یہ سب تمہیں چاندنی بیگم نے بتایا ہے؟ مینوں نہیں صاحب، ہے لوکاں کو۔ میں نے بھی سنا ہے جو سب نے سنا ہے کہ وہ کدھرے انڈیا گئی تھی، ادھر بارڈر پر ماری گئی، کی سچے کی جھوٹے رب جانے۔ ہاں، جس بندے نے گھر میں ڈیرا ڈالا ہے وہ بڑا ڈاڈا بندہ ہے۔ آپ میرا نام لے کے مت بتانا کسی کو۔ ادھر موچی دروازے کے اکھاڑے وچ دنگل کرتا تھا، گولا ٹینڈ والا پہلوان مشہور تھا، غلام محمد نام تھا، سیرو روز منڈاتا تھا، داڑھی مونچھ کے ساتھ، اس لیے گولا ٹنڈو والا بن گیا۔ آخدے نے ایک دن اکھاڑے وچ زور کردہ سی کہ ایک پٹھے نے غلط جگہ ہاتھ پایا، انہوں غصہ آیا اور اس نے گردن توڑ دی۔ آپس وچ لگدی تھی نا انہاں دی۔ پھر جی ہے جیل گیا 3 سال واسطے، اتھوں بدماش بن کے آیا، چودھری غلام محمد ہو گیا اب تو۔ اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا اس کے پاس؟ وہ ہنسنے لگا، لو جی، پیسہ کیا شریفاں کول ہوندا ہے، میرے جیسے شریف تے پان تے چونا ملدے رہندے نے، پیسہ بدماشی وچ ہی آندا ہے بھولے بادشاہ ہو۔ اے تے میرے پیچھے بھی لگ گیا تھا۔ تمہارے پیچھے کیوں لگ گیا تھا؟ بس جی، کوئی اس دا بندہ تھا جو میرا کیبن لینا چاہتا تھا، جگہ پسند آ گئی تھی انہوں، پر جی ساڈا بھی رب ہے، اور کوئی لاوارس نہیں، میں بھی۔ اپنے سینما کے مالک چنگے بندے ہیں، انہوں نے غلام محمد سے آکھیا کہ خبردار جو حکم دین دے نال پنگا لیا۔ حکم دین کون؟ میں ہوں جی، اور کون؟ وہ بولا، جے تے وہ کڑی رابعہ زندہ ہے
اور یہ سب جھوٹ ہے۔ پھر جی آپ جگہ خالی کروانا، آپ کو معلوم ہوگا وہ کدھر ہے، اور نوا کھو کے کیس کرے۔ بالکل کریں گے، اور جگہ بھی خالی ہوگی انشاءاللہ۔ میں نے کہا تم سے بھی پھر ملاقات ہوگی حکم دین۔ حکم دین کی باتوں سے صاف ظاہر تھا کہ وہ غلام محمد کے خلاف اپنے دل میں کینہ اور عناد رکھتا ہے۔ غلام محمد نے اس کا کیبن چھین کر اس کے پیٹ پر لات مارنے کی کوشش کی تھی، اور کراؤن سینما کے مالکان اس کی پشت پناہی نہ کرتے تو وہ یقیناً معاش کے اس ذریعے سے محروم ہو جاتا۔ شاید حکم دین کو بقا کی سخت جنگ میں بہت ذلت اٹھانی پڑی تھی، ممکن ہے اس نے ہڈیاں بھی توڑوائی ہوں۔ آخرکار وہ جیت گیا تھا، مگر دلوں میں بغض باقی رہ گیا تھا۔ ایک پان والے کا اتنے بڑے بدماش سے کیا مقابلہ، جو ہیرا منڈی کی چاندنی بیگم کو داشتہ رکھے اور اسے شہر کے بیچ کسی کی زمین پر قبضہ کر کے ایک محل بنا دے۔ اصل طاقت کا توازن پیسے والوں کی وجہ سے قائم تھا۔ ایک طرف غلام محمد تھا تو دوسری طرف حکم دین کے پیچھے کراؤن سینما والوں کا ہاتھ تھا۔ تاہم اس وجہ عناد سے ہم بعد میں فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ میں نے ساری بات رابعہ کو بتائی تو وہ بھی حیران ہوئی اور مشتعل بھی۔ کیا خیال ہے میں اپنی بہن سے مل لوں، ابھی اسے بتا دوں؟ میں نے کہا شانتی شانتی، جلد بازی میں بنا بنایا کام بگڑ جاتا ہے۔ چاندنی بیگم اور گولا ٹنڈو والا کچھ بھی ہوں، اس جگہ کے مالک نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے ہمارا نہیں اپنا نقصان کیا ہے۔ اس محل کو اٹھا کے وہ کہاں لے جائیں گے آخر؟ بے دخلی تو ہوگی، آج نہ صحیح تو کل، سال 2 سال بعد، 10 سال تو لگیں گے نہیں، اور ہمیں اس جگہ کی فوری ضرورت بھی نہیں ہے۔ جب فرصت ہوگی کیس کر دیں گے، مگر کیس کرنے سے پہلے ان کے ساتھ وہ کھیل کھیلیں گے جو بلی چوہے کے ساتھ کھیلتی ہے۔ میں سمجھی نہیں، سمجھ جاؤ گی۔ محل تو وہ بعد میں چھوڑیں گے، اس سے پہلے ان کی نیندیں حرام ہو جائیں گی۔ چاندنی ٹھہر سکتی ہے دھوپ میں؟ اسے معلوم ہوگا تمہارا نام تو وہ اپنا نام تک بھول جائے گی۔ اچھا اب پہلے منظر کو فون کر لے ورنہ وہ کوڑ چلا جائے گا، میں نے کہا، اور گاڑی کو واپس موڑ کے علامہ اقبال روڈ پر لے آیا۔ چوک میں ایک لڑکا فٹ پاتھ پر اخبار پھیلائے بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اسے ایک انگریزی کا اخبار لیا اور ایک اردو کا، پھر اسے معلوم کیا کہ میں فون کہاں سے کر سکتا ہوں۔ اس نے مجھے انگلی کے اشارے سے ایک میڈیکل سٹور دکھایا۔ میں نے اخبار گاڑی میں رابعہ کو پکڑایا اور خود فون کرنے چلا گیا۔ حسب عادت منظر نے میری آواز سنتے ہی گالی دی۔ نازل ہو گیا تو صبح صبح، کہاں سے بول رہا ہے؟ جہاں سے تو بولتا ہے۔ ویسے میں چاندنی بیگم کے گھر کے قریب ہی ہوں۔ میں نے کہا چاندنی بیگم؟ ابے کیا سیدھا ہیرا منڈی چلا گیا لاہور آتے ہی؟ میں نے کہا منہ سنبھال کے بات کر، وہ رابعہ کی بہن ہے۔ جہاں رابعہ رہتی تھی نا، اس جگہ بڑا شاندار گھر بنایا ہے۔ رابعہ کی موت کے بعد وہی وارث تھی۔ سکندر کیا تو پینے لگا ہے یا کسی نے دھوکے سے چرس والی سگریٹ پلا دیا ہے؟ منظر سنجیدہ اور فکر مند ہو گیا۔ سگریٹ میں نے کب چھوڑی بیٹے؟ یہ بھی میں نشے میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں آسمانی رنگ کی کورونا میں ہوں۔ ماڈل 49 تیرے پاس ہے کیا؟ ابھی تو اسٹیشن ویگن ہے، لیکن ٹرک لینا پڑے گا یا بس ہوگی؟ اگر بس نہ کیا وہ کہکا مار کے بولا اور رسیور رکھ دیا۔ میں واپس آیا تو رابعہ اخبار پر نظر جمائے بیٹھی ہوئی تھی۔ سکندر یہ دیکھو، غالب اور نازو کے بارے میں خبر ہے۔ اس نے میرے کچھ کہنے سے پہلے یوں چلا کے کہا کہ قریب سے گزرنے والے لوگوں نے سر گھما کے دیکھا۔ میں نے سیٹ پر بیٹھ کر اخبار لے لیا۔ کیا خبر ہے؟ کہاں؟ رابعہ نے انگلی رکھ دی۔ یہ پڑھو، وہ مل گئے ہیں۔ میں نے خبر پڑھی۔ اس میں بتایا گیا تھا کہ گلگت کے برفانی علاقے میں پاکستانی فوج کے ہیلی کاپٹر نے 2 افراد کی جان بچائی ہے جو طوفان میں بھٹک گئے تھے، اور اگر بر وقت امداد نہ ملتی تو وہ سردی اور بھوک سے ہلاک ہو جاتے۔ انہیں اتفاقاً دیکھ لیا گیا اور نوشیرہ کے کمبائنڈ ملٹری ہاسپٹل میں پہنچا دیا گیا، جہاں ڈاکٹر ان کی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ معلوم ہوا ہے کہ ان میں سے ایک مشہور صافی مرزا غالب ہیں، جو کچھ عرصہ قبل لاپتہ ہو گئے تھے، اور دوسری ان کی بیوی۔ ملاقات پر پابندی کے باعث ہمارا نمائندہ ان سے تفصیلی گفتگو نہ کر سکا، اور یہ نہ معلوم کر سکا کہ ایسے موسم میں وہ راستہ بھول کے گلگت کیسے جا پہنچے اور اتنا عرصہ کہاں تھے۔ میں نے خبر کو دوبارہ پڑھا، پھر انگریزی میں اخبار دیکھا۔ انگریزی میں خبر نسبتاً مختصر تھی کہ سابق صحافی اور ان کی بیوی کو ملٹری ریسکیو ہیلی کاپٹر نے ہلاک ہونے سے بچا لیا۔ چلو خدا کا شکر ہے، ان کا بھی پتہ چل گیا، رابعہ بولی۔ کاجل نے بھی کہا ہاں، اب کوئی فکر کی بات نہیں۔ میں نے اخبار رکھ دیا۔ یہ تو ٹھیک کہتی ہو تم، لیکن بات اب بھی فکر کی ہے۔ اس میں لکھا ہے جان بچا لی گئی۔ جان تو بچائی ملٹری کے ڈاکٹروں نے، اخبار والوں نے تو ڈول پیٹ کر اطلاع دے دی سب کو۔ میں نے کہا ہم اپنی آمد کو خفیہ رکھنا چاہتے تھے، مگر اب
ہمارے دشمنوں کو بھی خبر مل گئی کہ ہم لوٹ آئے ہیں. ہم سے پہلے وہ نوشیرہ پہنچ کے غالب کی خبر لے سکتے ہیں. رابعہ نے پریشان ہو کر کہا. پھر اب کیا ہوگا؟ ہم چلیں نوشیرہ؟ میں نے کہا. ہم فوراً کیسے جا سکتے ہیں؟ نوشیرہ کوئی ڈائریکٹ فلائٹ تو ہے نہیں. پشاور سے جائیں تو 28 میل واپس پنڈی کی طرف آنا پڑتا ہے. ہم پہلے منظر کو بتائیں گے، پھر اکرام کو اطلاع دیں گے کہ وہ وہاں مزید انتظار نہ کرے. خبر کراچی کے اخبارات میں بھی تو شائع ہوگی. مشکل ہے، یہ کوئی بین الاقوامی خبر تو ہے نہیں. وہ لاہور کا صحافی تھا، اس لیے لاہور کے اخباروں نے خبر چھاپ دی. اکرام کے گھر فون کر دو. منظر کے گھر سے کریں گے، اس میں بھی وقت لگے گا. کال بک کرانے کے بعد کال ملنے تک ہم انتظار کے سوا کیا کر سکتے ہیں؟ میں نے مایوسی سے کہا. آخر غالب کو کیا ضرورت تھی کسی کو بتانے کی کہ میں صحافی ہوں؟ رابعہ بولی. ممکن ہے لوگ خود ہی پہچان گئے ہوں. کون لوگ؟ ملٹری کے ڈاکٹر؟ میں نے کہا. مشکل ہے، میں تو شرط لگا سکتا ہوں کہ اسے یہاں اس چوک میں لا کے کھڑا کر دو تو یہ اخبار والا اسے نہ پہچانے. اس ملک میں تو کوئی فیض احمد فیض کو نہ پہچانے. غالب کیا چیز ہے، اس نے خود ہی بتایا ہوگا. وہ اتنا بے وقوف بھی نہیں ہے. رابعہ نے اس کا دفاع کیا. بے وقوف ہم سب ہیں. میں نے کہا. محسن کو دیکھو، انہوں نے کیا حرکت فرمائی ہے. یار جانا تھا تو کچھ بتا کے جاتے، وضاحت کر جاتے چند سطروں میں. معاملے کو اتنا پراسرار بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم سے بے وقوفی یہ ہوئی کہ پلاٹ کو ایسے ہی چھوڑ دیا. کوئی چوکیدار چھوڑ جاتے. اس بات کو چھوڑو، یہ سوچو پہلے کہ غالب اور نازو کو کیسے نکالا جائے. رابعہ بولی. تم بھی عجیب باتیں کرتی ہو. نکالنا کیا مانی؟ وہ حوالات میں ہے کہ ہم ضمانت دے کر نکالنا ہے؟ میں نے برہمی سے کہا. بابا وہ ملٹری ہاسپٹل میں ہیں، ایسے کون گھس سکتا ہے وہاں؟ ملنا بھی ہوگا تو پہلے بتانا پڑے گا کہ ہم کون ہیں، اور جب تک ہم جائیں گے غالب کا بھائی اسے لے جائے گا. ابراہیم ذوق یا مومن خان مومن. غالب کا بھائی ابراہیم ذوق؟ جب تمہاری بہن چاندنی بیگم ہو سکتی ہے اور تمہارے پلاٹ پر محل بنا کے قابض ہو سکتی ہے تو دلاور اینڈ کمپنی کا کوئی آدمی غالب کا بھائی بن کے کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ میں نے کہا. غالب ذوق اور مومن ہم اثر تھے، یہ کون جانتا ہے؟ وہ چودھری دلاور سالہ خود ایسا ایکٹر ہے کہ اپنے آپ کو غالب کا باپ ثابت کر دے. میری جھنجھلاہٹ، میرا احساس، بے بسی، میرا غصہ بن گئے تھے. چنانچہ ایک اچھی خبر بھی میرے لیے خوشی سے زیادہ فکر مندی کا سبب بن گئی تھی. اچانک مجھے ایک کار میں منظر کا چہرہ نظر آیا. اس نے پوری بدتیسی کی نمائش کرتے ہوئے ایک ہاتھ سے بہت غلط قسم کا اشارہ کیا، مگر اس وقت رابعہ دوسری طرف دیکھ رہی تھی. منظر نے گاڑی نہیں روکی اور مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا. کاجل تو اسے پہچانتی ہی نہیں تھی اور اس کے اشارے کا مطلب بھی نہیں سمجھ سکتی تھی. میں نے زیر لب کہا، سور کا بچہ، اور گاڑی اسٹارٹ کی تو رابعہ نے سامنے دیکھا. یہ تو منظر ہے. اس نے مسرت سے کہا. اسی کی گاڑی ہے؟ ہاں، تم نے اب دیکھا، میں نے اس کی منحوس شکل پہلے ہی دیکھ لی تھی. رابعہ نے خفگی سے کہا. کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ سب پر غصہ آ رہا ہے، مجھ سے کیوں لڑ رہے ہو؟ میں نے ایک گہری سانس لی اور کہا، سوری، میں کچھ ڈسٹرب ہو گیا تھا، تھکا ہوا بھی ہوں. رابعہ نے کہا. گاڑی میں چلاؤں؟ اب تو تھوڑی دیر کی بات ہے. میں نے کہا. مگر یہ جا کدھر رہا ہے؟ اپنے پرانے گھر کی طرف؟ کیا پتا، نیا گھر بھی کہیں قریب ہی ہو. رابعہ بولی اور پھر کاجل کو مندر کے بارے میں بتانے لگی. کلیم لاہور کے نظارے دیکھنے میں ڈوبا ہوا تھا. اسے نہر کے کنارے سفر میں بہت مزہ آیا. صدر پہنچ کے منظر نے گاڑی اپنے پرانے گھر کے دروازے پر روکی، خود اتر کے گیٹ کھولا اور گاڑی کو اندر لے گیا. اس کے پیچھے میں گیا اور کار کو پورچ میں روک کے اترا تو وہ گیٹ بند کر رہا تھا. جب ہم نے گلے مل کے ایک دوسرے کو اٹھا کے گھمانا شروع کیا اور مکے مار مار کے گالیاں دی تو کلیم ڈر گیا. دیدی، چاچا کا لڑائی ہو گیا؟ رابعہ نے ہنستے ہوئے کہا. نہیں کلیم، یہ دوست ہے نا، بہت عرصے بعد ملے ہیں. آخرکار منظر نے مجھے چھوڑا اور رابعہ کی طرف متوجہ ہوا. ارے وکیل صاحبہ، خدا کی قسم دل تو چاہتا ہے ایسے ہی تم سے بھی ملوں، مگر کیا کروں، یہ سالہ مار ڈالے گا مجھے، اور میں بھی کچھ شرمیلا ہوں. ورنہ تم تو بھائی قیامت ہو گئی ہو، قیامت. اور یہ بیٹا ہے تمہارا؟ ماشاءاللہ خاصا بڑا ہو گیا ہے تھوڑے دن میں. رابعہ نے خفت سے کہا. کچھ شرم کرو، یہ میرا بیٹا ہو سکتا ہے؟ کوشش کرے انسان تو کیا نہیں ہو سکتا. وہ گلا پھاڑ کے ہنسنے لگا. خیر سے یہ کاجل ہوں گی. بھائی واہ، ان کی تو آنکھیں دیکھ کر ہی ان کا نام معلوم کیا جا سکتا ہے، اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا ان کا نام. یہ کلیم ہے نا؟ آجا بیٹا، ابھی تجھے ملواتے ہیں تیرے 15 زادوں سے. ابے میں تو چچا ہوں تیرا. اس نے کلیم کو لپٹا کے پیار کیا. شور سن کر اندر سے منظر کی بیوی نکلی. وہ سیدھی سادی گھریلو عورت تھی.
کسی تکلف کے بغیر وہ رابعہ اور کاجل سے گلے ملی اور پھر مجھ سے، سکندر بھیا لاہور تو سونا ہو گیا تھا تمہارے بغیر، وہ اپنے آنسو پونچھتے ہوئے بولی۔ منظر نے کہہ کا مرا، رے نیک بخت، اللہ نے چھپڑ پھاڑ کے 15 عدد لگتے جگر دیے ہیں تجھے، پھر بھی لاہور سونا لگتا ہے۔ منظر کی بیوی ہمیں اندر لے گئی، یہ تو ایسے ہی بولتے رہیں گے۔ میں نے کہا منظر یہ تو وہی گھر ہے، تیرا نیا گھر کہاں ہے؟ میں نے تیرے لیے استقبالیہ کیمپ لگا رکھا ہے کل رات سے، نیا گھر ذرا دور ہے۔ وہ بولا بعد میں دیکھ لینا۔ جب میں نے فون کیا تھا تو یہاں کوئی اور تھا، کہہ رہا تھا کہ تو نے یہ گھر بیچ دیا ہے۔ سالہ نشے میں بول رہا تھا، ایک رات کے لیے گھر لیا تھا اس نے۔ منظر نے مجھے آنکھ مار کے کہا، میں نے تو سب انتظام تمہارے لیے ہی کیا تھا، یہاں کوئی نہیں جانتا کہ میں نے گھر بدل لیا ہے۔ میری گاڑی صبح و شام آتی جاتی رہتی ہے، ہفتے میں ایک بار اپنی پلٹن کو بھی لے آتا ہوں۔ مگر مقصد کیا ہے اس کا؟ مقصد یہ کہ جب تم رہو تو لوگ سمجھے میں رہتا ہوں، کوئی تمہارے پیچھے لگ جائے تب بھی اندر نہیں گھسے گا۔ آخر منظر ایڈوکیٹ کا گھر ہے، وارنٹ کے بغیر ڈی آئی جی کے قدم بھی رک جائیں گے لیڈی سرچر چاہے اندر جانے کے لیے۔ منظر نے مجھے ڈرائنگ روم میں لے جا کر کہا، میں صوفے پر جوتوں سمیت دراز ہو گیا۔ یہ تو کچھ عقل مندی کی بات لگتی ہے مجھے۔ اب اپنی گاڑی میرے حوالے کر دو، جہاں جانا ہو میری گاڑی میں جاؤ، خیر یہ باتیں پھر کریں گے۔ مجھے کورٹ جانا ہے، تم نہا دھو کے ناشتہ کرو، آرام کرو اور جو چاہو کرو۔